السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جس عنوان کو لے کر حاضر ہیں وہ عنوان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خادموں کے ساتھ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے کہ کوئی مالک ہے تو کوئی مملوک ہے، کوئی آقا ہے تو کوئی غلام ہے، کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی ذمہ دار ہے تو کوئی ماتحت ہے۔ اس میں انسانی قوت کا کوئی دخل نہیں ہے، لیکن آزمائشی مرحلہ یہ ہے کہ مالک اپنے مملوک کے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے، مالک اپنے خادم کے ساتھ کیا رویہ اپناتا ہے، حاکم اپنے مملوک کے بارے میں کس سلوک کا مظاہرہ کرتا ہے، آقا اپنے غلام کے ساتھ کس رخ کو اپناتا ہے، ذمہ دار اپنے ماتحت کے بارے میں کس پہلو کو اختیار کرتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ پیش نظر رکھنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محکومین، مخدومین، ماتحتوں اور خداموں کے ساتھ کیا طریقہ کار اپنایا تھا، چونکہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت مخدوم بھی تھے یعنی مالک بھی تھے، غلاموں کے آقا بھی تھے، محکوموں کے حاکم بھی تھے، رعایا کے امیر بھی تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں انسانیت کے ہر طبقے کے لیے رہنمائی موجود ہے، جس سے ہر ایک مستفید ہو سکتا ہے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دیگر افراد کے حقوق کا تذکرہ فرمایا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اور خادموں کے حقوق کی جانب بھی توجہ دلائی۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدام کے ساتھ نرمی، ماتحتوں کے ساتھ اخوت کے پہلو کو اپنانے کی ترغیب دی، وہیں پر غلاموں کے ساتھ شفقت و محبت کا مظاہرہ کرنے انہیں آزاد کرنے کی ترغیب دلا رکھی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اور خدام کے کیا حقوق بیان فرمائے ہیں۔ دوستو، ایک انسان جب کسی کی خدمت کے لیے وقف ہو جائے تو مالک کی ذمے بھی کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں۔ یہی نہیں کہ مالک خادموں سے خدمت تو لے لے، اس کے بعد جب ادائیگی حقوق کا مرحلہ ہو تو انجان ہو جائے۔ نہیں دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حقوق کا اتنا اہتمام فرمایا ہے کہ آخری مرحلے میں بھی جس چیز کی وصیت فرمائی تھی اس میں غلام کے سلسلے میں اللہ سے ڈرنے کی تلقین فرمائی تھی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خادم و غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارا ماتحت بنا رکھا ہے، جو خود کھائے وہ اپنے غلام اور خادم کو کھلائے، جو خود پہنے وہ اپنے خادم و غلام کو پہنائے، ان پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے، اگر ڈال ہی دو تو تم بھی ان کی اعانت و امداد کرتے رہو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تامہ کا یہ اثر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدام و غلاموں کو ماتحتوں کی صف سے اٹھا کر بھائی کے درجے تک پہنچا دیا۔ جس طرح ایک انسان اپنے حقیقی بھائی کے ساتھ غلط سلوک کا تصور تک نہیں کر سکتا، اسی طرح اپنے غلام و خادم کو بھی بھائی تصور کرے۔ اسی طرح خوراک و پوشاک میں غلاموں کے ساتھ ہم مثل برتاؤ کرے۔ صحابہ کرام کا عجیب و غریب مزاج تھا، دربار نبوی سے کوئی بات سنتے تو فوراً اس کا اثر قبول کرتے ہوئے عمل پیرا ہو جاتے۔ دیکھیں آپ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مقام ربضہ میں رہا کرتے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن رکھا تھا۔ انہوں نے جو اچھا کپڑا پہنا تھا وہی کپڑا اپنے غلام کو بھی پہنا دیا تھا۔ معرور بن سوید نے ابو ذر سے وجہ دریافت کی تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کی یہی حدیث نقل فرمائی۔ الغرض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین ماتحتوں کے حقوق کی نشاندہی کر رہے ہیں، سردار مخدوم کو اس جانب متوجہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ برادرانہ اسوہ اپنائے، نہ کہ وہ اپنے ماتحتوں کی توہین و تحقیر کرتے رہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خادموں کو تنبیہ کرنے کی بھی اجازت دے رکھی ہے۔ کئی مرتبہ غلطی کرنے پر، نافرمانی کی راہ اپنانے پر خدام کی تنبیہ کی جا سکتی ہے، لیکن تنبیہ کا طریقہ کار ایسا اپنایا جائے کہ جس سے غلام کی اصلاح بھی ہو اور تکلیف بھی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف مبارکہ بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک اہم وصف کی جانب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے توجہ دلائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی خادم کو نہ مارا، نہ ہی کسی عورت کو مارا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے خود مارنے سے احتراز کیا، اسی طرح دیگر صحابہ کرام کو بھی سے باز رکھتے رہے۔ جیسے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، میں نے اپنے پیچھے ایک آواز سنی، جان لو ابو مسعود، اللہ تم پر اس غلام سے زیادہ قادر ہے۔ اس آواز کی طرف متوجہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ ابو مسعود کہتے ہیں، اللہ کا رسول، یہ غلام اللہ کے لیے آزاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو مسعود، اگر تم اس غلام کو آزاد نہ کرتے تو آگ تمہیں چھو لیتی۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی پیش آیا۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنے غلام کو مارا، پھر اس کے بعد غلام کو بلایا، اس کی پشت پر مار کے نشانات دیکھے، اس کے بعد اس کی تکلیف کے بارے میں دریافت کیا، پھر آخرکار اس غلام کو آزاد کر دیا۔ دوستو، در حقیقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحیم قلب کے اثرات تھے جو صحابہ کرام کے قلوب تک منتقل ہوئے تھے۔ نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے منع فرمایا، بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا اگر کوئی غلام کو مار دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو آزاد بھی کر دے۔ غور کیجئے دوستو کہ صبح سے شام تک ایک شخص سے ہم خدمت لیتے ہیں، اتفاقاً اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ہم اس کو لعن طعن کا نشانہ بناتے ہیں، حتیٰ کہ مارتے بھی ہیں۔ پھر کچھ ہی دیر بعد اس خادم و غلام سے خدمت کے خواہاں بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ابھی تو وہ ملعون تھا، تھوڑی دیر میں وہ تمہارا خادم کیسے بن سکتا ہے؟ آخر وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی اپنے پہلو میں دل رکھتا ہے۔ ماتحتی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کے ساتھ ناروا سلوک روا رکھیں۔ نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو مارنے سے منع فرمایا، بلکہ ان کے لیے صحیح الفاظ تک استعمال کرنے کی تلقین کی ہے۔ تم میں سے کوئی بھی اپنے غلام و باندی کو عبدی و امتی نہ کہے، کیونکہ تم سب ہی اللہ کے بندے ہو اور تمام عورتیں اللہ تعالیٰ کی بندیاں ہیں، لیکن تم اپنے غلاموں کو غلامی اور باندیوں کو فتاتی کہہ سکتے ہو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ دوستو، سلسلہ جاری ہے، ہمارے اگلی کلپ کا انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔